علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر، علماء کرام پر، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی مہینے میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت بھی ہے۔ عمومی طور پر اس مہینے میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ کے بلند مقام کو بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی بلند شان کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سال کے کسی مہینے کا محتاج نہیں، سال کی کسی گھڑی کا محتاج نہیں، لیکن چونکہ
اس مہینہ مبارک میں حضور کی تشریف آوری ہے اور حضور کی رحلت ہے، تو خصوصی طور پر اس مہینے میں محافل برپا کی جاتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے، آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یقیناً ایک مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت ایک انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا خود اعلان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من اللہ احب الیکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مشہور روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر کتنا پیار کرتے ہو مجھ سے، کتنی محبت رکھتے ہو؟ فرمانے لگے، اللہ کے رسول کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان کے بعد۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر جان لو کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، خود اپنی ذات ہی کیوں نہیں، کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر اگر میں اسے محبوب نہیں، اسے عزیز نہیں، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ایمان ہمارے ایمان کا جزو ہے، حضور سے محبت، حضور سے عقیدت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ اگر اس میں کمی ہے، اگر یہ جز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ نامکمل ہونا دور کی بات ہے، ایمان سرے سے نہیں ہے کہ جس شخص کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی عقیدت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ محبت رسول کیوں ضروری ہے، یہ ایمان کا جزو کیوں ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، کیوں ہے، یہ انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو انسان کی فطری کمزوریاں ہیں، جن سے انسان کو محبت ہے، جن سے انسان کو انس ہے، جن سے انسان کو پیار ہے، لگاؤ ہے۔ ان 8 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پہ غالب آ جائی تو انتظار کرنا کہ اللہ کا عذاب تم پہ نہ برسے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، لوگوں یاد رکھو اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ، وموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، کما کر رکھا ہے، واخوانکم وموال اقترفتموہا وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت جس کے ڈوبنے کا تمہیں بڑا اندیشہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پہ بڑھ گئی ہے، غالب آ گئی ہے، تو انتظار کرنا کہ اللہ رب العزت آسمان سے تم پر عذاب نہ بھیج دے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے اس کائنات کی سب سے قیمتی ترین متاع جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ سب سے قیمتی ترین متاع جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، واللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اگر انسان اس میں پیچھے ہے تو یقین جانیے ایمان نہیں ہے، دکھلاوا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے لگاؤ، اس کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے بات ذرا سمجھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے نمائندہ ہیں۔ حضور اس کائنات میں، اس زمین میں اللہ کا نمائندہ بن کر آئے ہیں، اور حضور کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، پھر وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ یہ جھوٹ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں اور اس کے دل میں حضور کا بغض موجود ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت موجود نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ وہ شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے۔ اطاعت رسول میں اطاعت اللہ ہے، جب تک رسول کی اطاعت نہیں تب تک اللہ کی اطاعت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اس کائنات کے اندر اپنی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے نمائندہ کی حیثیت سے آئے ہیں۔ تو جب اللہ کا نمائندہ بن کر آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ نقطہ اس میں یہ ہے، بات اس میں یہ ہے، مسئلہ اس میں یہ ہے سمجھنے والا، تب تک اطاعت ممکن نہیں ہے جب تک دل کے اندر اس شخصیت کی محبت موجود نہیں ہے۔ مومن میں اور منافق میں فرق بنیادی یہی ہے۔ مومن بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، منافق بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مومن بھی 5 وقت اللہ کے سامنے جا کر جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ منافق بھی 5 مرتبہ آ کر مسجد میں حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے۔ مومن بھی حضور کے ساتھ میدان جہاد میں نکل رہا ہے، منافق بھی حضور کی امارت کے اندر میدان جہاد میں جا رہا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مومن کے دل میں حضور کی محبت لبالب بڑھی ہوئی ہے، اور اس منافق کے دل کے اندر حضور کی محبت نہیں بلکہ حضور کا بغض ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے۔ اعمال اس بات کی گارنٹی نہیں کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون اللہ کے ہاں محبوب ہے، کون اللہ کے ہاں مغضوب ہے۔ اعمال گارنٹی نہیں، یہ دل گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ کے ہاں محبوب کون ہے، اللہ کے ہاں مغضوب کون ہے۔ یہ فرق ہے مومن کے اور منافق کے درمیان میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد مومن اور منافق، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلا معیار ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد حضور کے اہل بیت دوسرا معیار ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تیسرا معیار حضور کے اصحاب ہیں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ آج ہم حضور کے اصحاب کی محبت کا دم بڑھتے ہیں، آج ہم حضور کے اہل بیت کی محبت کا دم بڑھتے ہیں، اس حیثیت سے بڑھتے ہیں کہ یہ حضور کے اصحاب ہیں، اس حیثیت سے ہم ان کی محبت کا دم بڑھتے ہیں کہ یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اصحاب سے محبت رکھے گا وہ میری محبت سے ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی بنیاد پر ان سے بغض رکھے گا۔ آپ کے اہل بیت میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور نے ایمان اور نفاق کا معیار قرار دے دیا۔ فرمایا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ یہ معیار میں دے کر جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے۔ علی معیار ہیں، علی مومن تو ہوگا تو اس سے محبت کا دم بڑھے گا، منافق جو ہوگا وہ تو اس سے بغض رکھے گا۔ اس لیے آج حضور کے اصحاب کی محبت کا دم، حضور کے اہل بیت کی محبت کا دم اس لیے ہے کہ حضور کی محبت کی وجہ سے ہے۔ حضور سے محبت کا کوئی دم بڑھے، حضور کی محبت کا کوئی نعرہ لگائے، حضور کے اصحاب کے خلاف دل میں بغض رکھے، حضور کے اہل بیت کے بارے میں دل میں بغض رکھے، وہ منافق ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضور کی محبت معیار ہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے کہ حضور اللہ کے نمائندے ہیں،
لیکن یاد رکھیے گا نکتہ اس میں یہ ہے کہ اطاعت تب تک ممکن نہیں ہے جب تک دل میں محبت نہیں ہے۔ عربوں کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ فرما بردار ہونے کے لیے یہ محبت کا دل میں ہونا ازحد ضروری ہے، اس کے بغیر نہ اطاعت ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں لایا گیا، میں بتانے لگا ہوں کہ محبت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ یہ نقطہ پلے باندھ لیجیے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ ایمان محبت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، یہ نقطہ نوٹ کر لیجیے گا۔ محبت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں لایا گیا، ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، سزا دی گئی، چھوڑ دیا گیا۔ دوبارہ وہی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، بارگاہ رسالت میں لایا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر جرم کا ارتکاب کرتا ہے، بارگاہ رسالت میں لایا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام سے رہا نہ گیا، اس پہ لعن طعن کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، سب و شتم کرنے لگے۔ جرم کا میں نام اس لیے نہیں لیتا، ہر سننے والا برابر نہیں ہو سکتا کہ بسا اوقات اس ایک مسئلے کی بنیاد پہ، اس ایک واقعے کی بنیاد پہ اس جرم کو کہیں ہلکا نہ سمجھ لے، اس لیے میں نام نہیں لے رہا۔ جب تیسری مرتبہ صحابہ کرام اس کو برا بھلا کہنے لگے، اس کو کوسنے لگے کہ تجھے شرم نہیں، حیا نہیں، بار بار تمہیں سزا دی جاتی ہے، بار بار تمہیں سزا دی جاتی ہے، بار بار تمہیں سزا دی جاتی ہے، تم باز نہیں آ رہے۔ حضور تشریف فرمائے ہیں، سن کر فرماتے ہیں دعوہ دعوہ، چھوڑ دو چھوڑ دو، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا، چھوڑ دو اس کو۔ محبت پہلے، عمل بعد میں، یہ یاد رکھیے گا۔ جتنا مرضی ماتھا رگڑ لو، جتنی مرضی نمازیں ادا کر لو، رات کا قیام کر لو، اگر اللہ کے رسول اور حضور کے اہل بیت، حضور کے صحاب کی محبت دل میں نہیں ہے، کہیں کوئی خلش باقی ہے، کہیں کوئی شک ہے، وہ قبول نہیں ہے، منہ پہ دے مار دی جائے گی۔ فرمایا چھوڑ دو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شخص بارگاہ رسالت میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے، خواہش ہے کہ آپ کا پڑوس نصیب ہو، آپ کی ہمسائیگی نصیب ہو، ادھر دل کرتا ہے آپ کے دیدار کا، چلے آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ حشر کے میدان میں جب فیصلے ہو جائیں گے، پتہ نہیں آپ کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، میرے صحابی خوش ہو جا، یاد رکھ قیامت کے دن ہر شخص اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت رکھی ہوگی، جس نے محبت دنیا سے رکھی ہے، جس شخص نے محبت دنیا کے ساز و سامان سے رکھی ہے، جس کا قبلہ و کعبہ دنیا بنی ہوئی ہے، وہ دنیا ہی کے ساتھ ہوگا۔ جس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اصحاب کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، وہ شخص قیامت کے دن پھر انہی کی صف میں ہوگا، انہی کی پڑوس میں ہوگا، انہی کی ہمسائیگی میں ہوگا۔ المرء مع من احبا، حضور نے کلیہ بتا دیا، اصول بتا دیا، فرمایا جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو میرے دیدار پہ تڑپتا ہے، بار بار میرا دیدار کرنے کو آ جاتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اس لیے یہ محبت بڑی ضروری ہے، یہ محبت بہت ضروری ہے۔ اعمال بعد میں ہیں، پہلے محبت ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے، حضور کا چہرہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے،
حضور کا قد و قامت اس لیے بیان کی جاتی ہے، حضور کے لیل و نہار اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، حضور کے صبح و شام اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، حضور کا اٹھنا بیٹھنا اس لیے بیان کیا جاتا ہے، حضور کا چلنا پھرنا اس لیے بیان کیا جاتا ہے، حضور کا جاگنا اور سونا اس لیے بیان کیا جاتا ہے، حضور کا امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونا، جہاد کے میدان میں کھڑے ہونا اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو حضور کے ساتھ دلی محبت ہو جائے۔ اور پوری حضور کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے، یہ امتیاز ہے حضور کا اور عام انسانوں کا، حضور کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان اکتا جائے۔ ایک ایک لمحہ اگر انسان اس کا مطالعہ کر دے تو محبت بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہ محبت اس لیے ضروری ہے۔ آج 14 صدیاں بعد پیدا ہونے والا ایک مسلمانوں کے گھر پہ بچہ اپنے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ حضور کی محبت سے، یہ یاد رکھیے گا۔ آج ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ سیکولرزم کا جو بیج بویا جا رہا ہے، یہ جو الہاد کا بیج بویا جا رہا ہے، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یہ کائنات بغیر پیدا کرنے والے کا ہے۔ یہ جو نظریہ تھوپا جا رہا ہے، آج اگر اس الہاد کی لہر سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے۔ اس کے سوا اس الہاد کی لہر سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ جو جتنا حضور کے ساتھ جڑ گیا وہ اس فتنے سے اتنا بچ گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ ذرا توجہ کریجیے گا، ایک بات کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے کہ حضور کی محبت کیوں ضروری ہے، حضور کی شخصیت کیوں ضروری ہے۔ توجہ سے بات سنیے گا، غور کیجیے گا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سن سنا کے ہم نے مان لیا، سن سنا کے۔ لیکن یہ کس نے ہمیں بتایا اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ اس کائنات کا مالک ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے، اس کائنات کا ماننے والا، بنانے والا، خالق، مالک ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اگرچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں پورے آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، آفاق سے ہٹ کر اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کی ذات حق ہے، سچ ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، لیکن قرآن کو ہم نے بعد میں مانا ہے، پہلے کسی اور کو مانا ہے۔ سمجھے بات؟ اللہ کو کس کے کہنے پہ ہم نے مانا ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ ایک خدا موجود ہے، اس کا یہ کلام ہے؟ یہ حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات کو مان کر ہم خدا کی ذات تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر درمیان سے حضور کی ذات کو ہٹا دیا گیا تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کلیہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ حضور نے کہا کہ خالق ہے، مالک ہے، ہم نے مان لیا۔ کیوں؟ اس کیوں کا مجھے جواب دیجئے گا، ذرا سوچئے گا اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانک کر ایک لمحے کے لیے سوچئے گا۔ حضور نے کہا کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، تنہا ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ آج کا سیکولر کہہ رہا ہے، آج کا ملحد کہہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، یہ کائنات مارز وجود میں آ گئی، بگ بینگ تھیوری جسے بولتے۔ آج کا ملحد کہہ رہا ہے، لیکن حضور نے کہا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کائنات کا نظام بنانے والا ہے۔ مان لیا۔ کیوں؟ حضور کے کہنے پہ کیوں مان لیا؟ اس کا جواب ذرا سنیے گا۔ حضور کی ذات کتنی اہم ہے، میں بات اس پہ کر رہا ہوں۔ حضور سے محبت کیوں ضروری ہے، میں بات اس لیے کر رہا ہوں۔ حضور نے کہا کہ خالق ہے، مالک ہے، مان لیا۔ کیوں؟ دکھایا ہے حضور نے کسی کو خدا کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، کہ مان لو۔ بن دیکھے سب نے آنکھیں بند کر کے مان لیے۔ کیوں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وجہ یہ ہے حضور نے دعویٰ کیا کوہ صفا پہ چڑھ کے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے
اس دعوے کے انکار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے انسانیت کے پاس. بات میری توجہ سے سنیے گا. حضور نے دعویٰ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. اس دعوے کے انکار کی دنیا کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنے سے پہلے حضور نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا تھا کیف وجدتمونی لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ کیف وجدتمونی. عمر کے 40 برس گزار چکا ہوں، دن رات گزار چکا ہوں، مجھے کیسے پایا ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا ما جربناک الا صدقا، سوائے صدق و امانت کے ہم نے آپ میں کچھ نہیں دیکھا، سوائے سچائی کے ہم نے آپ میں کچھ نہیں دیکھا. جب وہ سچا کہ جس کے بارے میں اس کا پورا شہر گواہی دے رہا ہے کہ آج تک سوائے سچ کے اس زبان سے کچھ نکلا نہیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا تل تنہا اس کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے. انکار کی گنجائش نہیں. جب وہ سچا کہہ رہا ہے، اس سچے کی زبان پہ اقرار کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے ہم نے تسلیم کیا کہ جب وہ سچا کہہ رہا ہے کہ وہ اکیلا تن تنہا اس کائنات کا چلانے والا ہے تو پھر ہے. انکار کی گنجائش نہیں. یہ دامن مصطفیٰ تھام لو، یہ سب سے قیمتی متاع ہے اس کائنات کی. عبادت کی لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب اس دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، محبت مصطفیٰ نہیں مل سکتی. لکھ لیجئے عبادت کی لذت اس کو نصیب نہیں ہے جو حضور کی ذات کو نہیں جانتا. جو حضور کو نہیں جانتا اس کو عبادت کی لذت نہیں ہے. وہ ایک پریکٹس کر رہا ہے، اس کو لذت نہیں ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں حضرت اقبال کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ. بڑا مشہور شعر ہے ان کا، علامہ اقبال کا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، می ندانی عشق و مستی از کجاس این شعاع آفتاب مصطفیٰ. یہ عشق و مستی کا منبع کیا ہے تم کیا جانو؟ یہ آفتاب محمد کی شعائیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر آج عشق و مستی کا بازار گرم. می ندانی عشق و مستی از کجاس این شعاع آفتاب محمد مصطفیٰ. نہیں تو کون قدموں میں گر کر جان دیتا ہے؟ نہیں تو کون بن دیکھے صدیاں گزرنے کے بعد اس کے نام نامی پہ مٹنے کے لیے تیار ہے؟ یہ عشق و مستی کہاں سے ہے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، گستاخ رسول کو مارنے کے لیے، اس کو جہنم واصل کرنے کے لیے لوگ اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. کیا عشق و مستی ہے؟ عشق و مستی کا منبع حضور کی ذات ہے. جس نے جتنا حضور کی ذات کو جان لیا ہے اس کے دل کے اندر اتنا ہی عشق و مستی بڑھ چکی ہے. حضور کی ذات کو سمجھے بغیر ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ نوٹ کر لیجیے، حضور کی ذات کو سمجھے بغیر ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوگی. زمانے والوں تمہیں کیا خبر ہم فقیروں کو کیا مل گیا؟ زمانے والوں تمہیں کیا خبر کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا؟ دولت دو جہاں مل گئی، دامن مصطفیٰ مل گیا. دامن مصطفیٰ کو تھام لو، ایمان بھی مل جائے گا، اسلام بھی مل جائے گا، لذت بھی مل جائے گی، سرور بھی مل جائے گا. اگر حضور کی ذات کو نہیں پہچانو گے، نہیں جانو گے، کچھ بھی نہیں ملے. یہ ربیع الاول اس لیے آتا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ اثر نو، میں نے بات شروع میں عرض کی ہے کہ حضور کی محبت، حضور کا ذکر، حضور سے عقیدت یہ ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے. لیکن اس مہینے کے اندر ہم ایک نئے سرے سے عہد کرتے ہیں
کہ ہم حضور کی محبت کے ساتھ اور زیادہ جڑیں گے، حضور کی ذات سے اور زیادہ محبت کریں گے، حضور کا ذکر خیر کریں گے، کہیں حضور کا بچپن بیان کریں گے، کہیں حضور کا لڑکپن بیان کریں گے، کہیں حضور کی جوانی بیان کریں گے، کہیں حضور کا بڑھاپا بیان کریں گے، کبھی حضور کے شب و روز بیان کریں گے، کبھی حضور کے لیل و نہار بیان کریں گے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے آتا، اثر نو، حضور سے محبت، حضور سے عقیدت کا عہد کریں گے، تجدید عہد کریں گے کہ جس کے نامی کو ہم نے مانا ہے اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں، اس کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، مستہزئین، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حضور پریشان نہیں ہونا، جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، جو آپ کا ٹھٹا کرتے ہیں، جو آپ کی ذات کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ آج اللہ نے اپنا یہ وعدہ کر دکھایا ہے۔ وہ گستاخ جو حضور کے خاکے بنانے والا ہے، زندہ گاڑی کے اندر جل رہا ہے، اس کی آہو بکا اگر آپ نے سنی ہے تو ایمان تازہ ہو گیا ہوگا، ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود ایک گاڑی کے اندر لگنے والی آگ بجھ نہیں رہی بلکہ برابر بن رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو زندہ جلا کر اس کی چیخیں کیمرے کے اندر ریکارڈ کر کے بتا دیا کہ اگر حضور کا دشمن تب بھی نامراد رہا تھا، بے نشان رہا تھا، آج بھی حضور کا دشمن بے نشان بے نام۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نہیں پڑی نظر وہاں ہے رات تاج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا۔ قولوا قولی ھذا استغفر